السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ آپ حضرات کو ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ جی استاد جی، الحمد للہ، آپ ٹھیک ہو استاد جی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 268، کیفیت ادا الحج، حج ادا کرنے کا طریقہ۔ پیچھے حج کے فرائض بیان کر دیے، حج کے کیا کہتے ہیں، واجبات، سنتیں۔ اب حج کا مکمل طریقہ جو ہے وہ بیان کریں گے شروع سے آخر تک۔ کہتے ہیں من اراد الحج فلیذهب الی مکہ فی اشہر الحج، جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ مکہ چلا جائے حج کے مہینوں میں۔ تو حج کے مہینے ہم نے پیچھے پڑھے تھے، کون کون سے مہینے ہیں حج کے؟ جی کوئی ساتھی بتا دے آپ میں سے، حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ سر جی میں بتاتا ہوں، جی یہ شوال ہے، ذی القعد ہے، ذی الحج ہے۔ جی، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن۔ 10 دن، جی جی۔ تو جس کا حج کا ارادہ ہو تو شوال کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں، یا ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے اندر وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمِيقَاتِ، پھر جب وہ میقات پر پہنچ جائے، میقات جہاں سے بغیر احرام کے آگے گزرنا جائز نہیں ہے، جب وہ میقات پر پہنچ جائے، او حاذاہ، اگر میقات کیا کہتے ہیں کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اگر گزر رہا ہے، میقات کے اوپر سے گزر رہا ہے، پھر بھی اگر میقات تھوڑے دائیں طرف ہے یا تھوڑی سی بائیں طرف ہے، ٹھیک ہے، اس کے برابر جب یہ ہو جائے، میقات کا جو علاقہ ہے اس کے جب برابر پہنچ جائے، او توزع، یا دوسری صورت، پہلی صورت یہ ہے کہ جب یہ میقات پر پہنچ جائے یا میقات کے برابر والی جگہ پر پہنچ جائے، او دوسری صورت یہ ہے توزع، وضو کر لے، ونزع ثیابہ المخیطہ، اور اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دے، ولبس ازارا ورداء، اور ایک تہبند اور چادر وہ پہن لے، وصلی رکعتین، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھے، ونول حج، اور نفل نماز پڑھنے کے بعد حج کی نیت کر لے، ولبا، اور تلبیہ کہے ان الفاظ کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو احرام باندھنے کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ افضل طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ہی احرام باندھ کر نکلے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر سے احرام نہیں باندھنا چاہتا تو میقات کے علاقے سے پہلے پہلے یا میقات پہنچ کر وہاں پر احرام باندھ لے۔ اگر اپنے علاقے سے باندھ لیا ٹھیک ہے، اگر اپنے علاقے سے نہیں باندھا تو جہاز میں وہ اعلان کر دیا جاتا ہے، تو میقات آنے سے پہلے ہی، تو جب اعلان ہو تو اس کے بعد آدمی جو ہے وہ اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کی چادریں باندھ لے، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھے، پھر حج کی نیت کر لے کہ اللہ میرا حج کا ارادہ ہے تو اسے قبول بھی فرما، میرے لیے آسان بھی فرما، اور اس کے بعد یہ تلبیہ پڑھ لے، لبیک اللہم لبیک، تو یہ اس کا احرام مکمل ہو گیا۔ فَإِذَا لَبَّى، جب اس نے تلبیہ پڑھ لیا، فقط احرم، اس کا احرام شروع ہو چکا ہے۔ فَلْيَجْتَنِبْ كُلَّ مَحْظُورٍ مِّن مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ، اب یہ اجتناب کرے ہر ممنوع کام سے جو کہ حج کے دوران ممنوع ہے۔ حج کے دوران اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کون کون سے کام کرنا ممنوع ہیں، تو ان تمام کاموں سے آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ جمع نہیں کر سکتا، جمع کے جو اسباب ہیں، دوائی ہیں، ٹھیک ہے، شہوت کے ساتھ بیوی کو چھونا، بوسہ لینا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح گالی گلوچ کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا،
یہ بھی جائز نہیں ہے، سلے ہوئے کپڑے پہننا جائز نہیں ہے، جو اسی طرح شکار، خشکی کے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، حدود حرم کے اندر گھاس یا درخت وغیرہ کو کاٹنا تو اکھاڑنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں جائز نہیں ہے، سر کو ڈھانکنا جائز نہیں ہے۔ تو اوپر ہی ہم تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں پڑھ آئے ہیں۔ تو حج کی جتنے بھی ممنوعات ہیں، جیسے ہی اس کا احرام ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کے تمام ممنوعات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ ولیکثر من التلبیۃ عقیب الصلوات، اور نمازوں کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھے، جب بھی نماز پڑھی تو نماز کے بعد کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھے۔ وَكُلَّمَا سَعِدَ مَكَانًا عَالِيًا، کلما، جب بھی چڑھے کسی بلند جگہ پر، جا رہا ہے کوئی راستے میں پہاڑی آ گئی ہے تو پہاڑی پر چڑھتے ہوئے پھر تلبیہ پڑھے۔ او حبت مکانا منخفضا، یا کسی پست زمین کی طرف اترے، ٹھیک ہے، کوئی وادی وغیرہ آ گئی ہے تو وہاں پر اترتے وقت تلبیہ پڑھنا ہے، کوئی چڑھائی والی جگہ آ جاتی ہے تو چڑھائی پر چڑھتے وقت تلبیہ پڑھنا ہے۔ او لقی رکبا، یا حج کے دوران کسی قافلے سے ملاقات ہو جائے، ٹھیک ہے، قافلے کو دیکھ کر اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، یہاں سے یہ بندہ جا رہا ہے، دوسری طرف سے اس کو کوئی قافلہ نظر آ گیا حج والا، تو یہ ان کو دیکھ کر تلبیہ پڑھے، وہ ان کو دیکھ کر تلبیہ پڑھے اونچی آواز سے۔ تو یہ بڑا ہی پرکشش ایک منظر ہوتا ہے، اس میں حکم یہی ہے کہ جب بھی آدمی دیکھے، کسی قافلے کو دیکھے، کسی بلند جگہ پر چڑھے، کسی وادی وغیرہ کے اندر اترے، تو ہر جگہ پر لبیک اللہم لبیک، یہی صدائیں جو ہیں آدمی نے بلند کرنی ہے۔ او انتبہ من النوم، آدمی نیند سے بیدار ہو اس وقت بھی تلبیہ پڑھے، تو تلبیہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آگے کہتے ہیں فَإِذَا وَصَلَ مَكَّةَ، جب یہ شخص مکہ مکرمہ میں پہنچ جائے، ابھی آدمی جو ہے اپنے گھر سے نکلا جہاز میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا، تو مکہ مکرمہ پہنچتے ہی کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنا سامان وغیرہ اپنے ہوٹل میں پہنچانا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابتدأ بالمسجد الحرام، فوراً مسجد حرام میں پہنچے، اپنا سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھ لیا، ہوٹل میں رکھنے کے بعد فوراً مسجد حرام جائے۔ فَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ الْحَرَامَ، جب بیت اللہ کو دیکھے پہلی مرتبہ، کبرا، اللہ اکبر کہے گا اونچی آواز سے، وَحَلَّلَ لا الہ الا اللہ، یہ بھی کہے گا اونچی آواز سے، زیادہ اونچی آواز سے بھی نہیں، مطلب درمیانی آواز سے، زیادہ اونچا بھی نہ ہو زیادہ آہستہ بھی نہ ہو، درمیانی آواز سے۔ ثم ابتدأ بالحجر الاسود، پھر یہ حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر رش تھوڑا ہے، آگے یہی بات یہ ہے، فاستقبلہ مکبرا، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر پھر تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، محللا لا الہ الا اللہ، جب بیت اللہ کو دیکھے اس وقت بھی تکبیر و تحلیل، پھر یہ حجر اسود کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا، وہاں پر کھڑے ہو کر پھر تکبیر و تحلیل، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واستلمہ، پھر وہ اس کا استلام کرے گا۔ استلام یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، استلام یہ ہے کہ آدمی حجر اسود کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اشارہ کرے، جیسے کوئی بندہ دور ہو تو اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے سلام کا اشارہ کرنا ہے، تو اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ان کی ہتھیلی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، پھر بعد میں اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا، اس کو کہتے ہیں استلام۔ تو اگر رش زیادہ ہے تو استلام کرے گا، وقبلہ، اور حجر اسود کا بوسہ لے لے گا، ان قدر علی ذلک، اگر قدرت ہو، رش تھوڑا ہے تو جا کر حجر اسود کا بوسہ لے لے، رش زیادہ ہے تو دور سے ہی کھڑے کھڑے استلام کر لے، وَإِلَّا اسْتَلَمَهُ بِالْإِشَارَةِ، اشارے کے ساتھ ہی استلام کر لے۔ ثم اخذ عن یمین الحجر الاسود، اب اس کے ساتھ چکر شروع ہونے ہیں طواف کے، تو کہتے ہیں کہ اب حجر اسود کے دائیں طرف چلنا شروع ہو جائے، طواف کی جو ابتدا ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو چکا تھا، استلام کر لیا تھا، اب وہاں سے دائیں طرف کو، جس طرف دروازہ ہے بیت اللہ کا، اس طرف چلنا شروع ہو جائے۔ وَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، اب بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے گا،
یرمل فی الاشواط الثلاثۃ الاولی، وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرے گا۔ تو رمل بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ رمل کہتے ہیں کہ تھوڑا اکڑ کر چلنا، کندھے اچکا کر چلنا، قدم چھوٹے چھوٹے رکھنا، جس طرح آدمی غصے کی حالت میں یا اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے چلتے ہیں اکڑ اکڑ کر، تو اس طریقے سے ابتدائی 3 جو چکر ہیں ان میں رمل کرے گا۔ ویمشی فی باقی الاشواط، اور جو باقی 4 چکر ہیں بسکینت و وقار، وہ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ باقی 4 چکر پورے کرے گا۔ تو ابتدائی 3 چکروں میں رمل ہے، اور جو باقی 4 چکر ہیں ان میں آدمی اپنی نارمل حالت پر وہ 4 چکر پورے کرے گا۔ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَتِيمِ، اور جو یہ طواف کرے گا یہ حتیم کے باہر سے کرے گا۔ جو حتیم ہے چونکہ وہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو طواف کرتے وقت اگر کوئی شخص بیت اللہ اور حتیم کے درمیان سے گزر گیا، وہاں پر ابھی تو دروازہ وغیرہ میرے خیال میں اس کو بند کیا ہوا ہے، دروازہ وغیرہ لگا کر، تو جو حتیم ہے یہ بھی اصل میں بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کی تعمیر کیا گیا تھا، تو قریش نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس میں حلال رقم لگائیں گے، حرام کا 1 پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ تو حلال رقم سے ان کے پاس صرف اتنے ہی پیسے تھے جن سے ابھی جو بیت اللہ ہے اتنی جگہ ہی وہ تعمیر کر سکے تھے۔ پھر جو باقی حتیم رہ گیا اس کے تعمیر کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو بطور علامت انہوں نے وہاں پر چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی کہ یہ بھی بیت اللہ کا ہی حصہ ہے۔ تو حقیقت میں حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ تو جب طواف کے 7 چکر لگانا ہے وہ حتیم کے باہر سے لگانے ہیں، اگر حتیم کے اندر سے گزر گئے تو وہ چکر شمار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، آگے کہتا ہے کلما مر بالحجر الاسود استلمہ، اب 7 چکر لگائے گا، جب بھی حجر اسود کے سامنے آئے گا اس کا استلام کرے گا، ہر چکر پر حجر اسود کا استلام کرے گا۔ جب طواف شروع کیا اس وقت استلام کیا، 1 چکر ہو گیا پھر استلام کرے گا، دوسرے چکر کے بعد استلام، تیسرے کے بعد استلام، ہر چکر کے بعد استلام کرے گا۔ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْإِسْتِلَام، اور طواف کو ختم کرے گا استلام کے ساتھ۔ تو طواف کی ابتدا، چکر کی جو ابتدا ہے وہ بھی حجر اسود کے سامنے سے ہوتی ہے، اور 7 چکروں کی انتہا یا طواف کی جو انتہا ہے، طواف کا اختتام ہے، وہ بھی حجر اسود کے سامنے آ کر ہی ہوتا ہے۔ تو حجر اسود سے 7 چکر شروع ہوں گے، حجر اسود پر آ کر ہی 7 چکر پورے ہوں گے۔ ثم یصلی رکعتین، اب 7 چکر پورے ہو گئے ہیں، اس کے بعد اب اس نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کے پاس یا اس کے آس پاس، جہاں آسانی کے ساتھ آدمی کو نوافل پڑھنے کی جگہ مل جائے، وہاں پر آدمی جو ہے نفل پڑھے گا 2۔ وہذا طواف یسمى طواف القدوم، اور اس طواف کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ وہو سنت، اور یہ طواف قدوم سنت ہے۔ طواف قدوم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مکہ مکرمہ پہنچتے ہی اپنے آنے کی خوشی میں جو طواف کرتا ہے، تو یہ سنت عمل ہے۔ یہ صرف طواف قدوم ان لوگوں کے لیے ہیں جو آفاقی ہیں، جو مکہ مکرمہ کے باہر سے آنے والے ہیں حج کے لیے، تو یہ ان لوگوں کے لیے سنت ہے۔ جو لوگ مکہ کے اندر رہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے طواف قدوم نہیں ہے، وہ طواف قدوم نہیں کریں گے۔ تو طواف قدوم صرف ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہیں، وہ سنت، اور طواف قدوم کرنا سنت ہے۔ اگر یہ نہ بھی کیا جائے تو اس کی وجہ سے حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آگے کہتے ہیں طواف ہو گیا، اس کے بعد نوافل بھی پڑھ لیے، ثم یذهب الى صفا، پھر یہ جائے گا وہاں سے صفا پہاڑی پر، فیصعد علی، صفا پہاڑی پر چڑھ جائے گا، ویستقبل القبلۃ، صفا پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا، ویکبر ویہلل، وہاں پر جا کر پھر تکبیر و تحلیل کہے گا، اونچی آواز سے، درمیانی آواز سے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ویصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا، ویدعو اللہ تبارک و تعالی، پھر وہاں پر کھڑے کھڑے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے دعا مانگے گا جتنی دعا مانگ سکتا ہے، ثم ینزل، پھر اب یہ صفا پہاڑی سے اترے گا، متوجہا الی المروہ، مروہ کی طرف جانے کے لیے۔ تو
صفا مروہ کی سعی ہے، سعی کی ابتدا صفا پہاڑی سے ہوگی، تو اس کا طریقہ بیان کر دیا کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، دعا جتنی آدمی مانگ سکے۔ اس کے بعد پھر صفا پہاڑی سے اتر کر مروہ پہاڑی کی طرف جانا ہے، فیصعد علیہ، مروہ پہاڑی پر چڑھ جائے گا، وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، مروہ پہاڑی پر چڑھ کر وہی کام کرے گا جو صفا پہاڑی پر کیے، یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے بعد تکبیر و تحلیل، پھر درود پاک پڑھے گا، پھر اپنے لیے دعائیں مانگے گا، اس کے بعد پھر اتر کر صفا کی طرف آ جائے گا، صفا پر پھر یہی کام ہے، تکبیر و تحلیل، درود، دعا، وہاں سے اتر کے پھر مروہ کی طرف۔ تو اس طرح ہر چکر کے بعد ہر پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی دیر رکے گا، وہاں پر تکبیر و تحلیل، درود پاک، دعا وغیرہ کا اہتمام کرے گا۔ ہاکذا یتم 7 مرات، اس طرح اس کی 7 جو چکر ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، صفا مروہ پہاڑی کے درمیان جو سعی ہے، یہ 7 چکر اس کے پورے ہو جائیں گے۔ وَيُسْرِعُ فِي الْمَشْيِ، اب یہ جو مشی چلے گا، چلنے میں تھوڑی جلدی کرے گا، فوق الرمل بین المیلین الاخضرین، رمل سے کچھ تیز، جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں ہم نے رمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جب صفا مروہ پہاڑی کے درمیان ہم سعی کریں گے تو جہاں پر جو میلین اخضرین ہیں، جہاں پر سبز نشان لگے ہوئے ہیں، سبز لائٹیں ہیں، تو وہاں سے تھوڑا دوڑ کر چلنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس طرح ہم طواف کے ابتدائی 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے رمل کا انداز اپنانا ہے، لیکن رمل سے تھوڑا سا چلنے کا انداز ہم تیز کر لیں گے۔ رمل کے اندر ہمارے قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تو قدم ہم تھوڑے بڑے بڑے کر لیں گے، دوسرا پھر ہم نے قدم کو جلدی جلدی اٹھانا ہے، تو دوڑنے کے قریب قریب، مطلب یہ ہے کہ جب یہ سبز نشان آ جائیں تو وہاں پر ہم نے دوڑنے کے قریب قریب چلنا ہے۔ فی کل شوط من الاشواط السبع، اور یہ 7 چکروں میں سے ہر چکر میں اسی طرح کرنا ہے کہ جہاں پر سبز نشان ہے وہاں پر ہم نے اسی طرح تیزی کے ساتھ چلنا ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ابھی ٹھیک ہو گیا۔ جی استاد جی۔ اچھا جی، تو عموماً جو ہے لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تقریباً حج کے ایام سے، جن دنوں میں حج کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، تو اس سے 8-10 دن پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں، کوئی یکم ذوالحجہ کو پہنچ جاتا ہے، کوئی اس سے پہلے ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی پہنچ جاتے ہیں، تو بس ان کا کام یہ ہے کہ پہنچتے ہی انہوں نے یہ طواف قدوم کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اور اس کے بعد اب وہ مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہر جائیں، مکہ مکرمہ میں اپنے ہوٹل میں ٹھہرے رہیں، تو اپنے ہوٹل میں رہیں گے، وہاں پر ذکر، عبادت، تلاوت وغیرہ کے اندر اپنا وقت گزاریں گے، کیونکہ حج کے جو افعال شروع ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ سے حج کے افعال شروع ہوتے ہیں، تو 8 ذی الحجہ تک وہ مکہ مکرمہ کے اندر ٹھہرے رہیں گے، تو جب 8 ذی الحجہ آ جائے گی تو 8 ذی الحجہ سے پھر حج کے افعال آگے شروع ہوتے ہیں، تو یہ کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ 8 ذی الحجہ کو کیا کام کرنا ہے، اس کے بعد آگے کیا طریقہ کار ہوگی، حج کے افعال ہم نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ ادب المفرد کھول لیں۔ ادب المفرد میں ہم نے باب الحدی والسمت الحسن،
ہدی بولتے ہیں اچھے اخلاق کو، اور سمت بولتے ہیں اچھی عادات کو۔ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی طبیعت۔ تو اس کے حوالے سے یہ باب ہے۔ حدیث نمبر ہے 799۔ حضرت زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمعت ابن مسعود، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انکم فی زمان، عبداللہ بن مسعود لوگوں کو کہہ رہے تھے، انکم فی زمان، کہ تم لوگ تو ایسے زمانے میں ہو ابھی، کثیر فقہاؤہ، اس زمانے میں فقہا، دین کی سمجھ رکھنے والے بہت زیادہ ہیں، قلیل خطباؤہ، خطیب لوگ بہت کم ہیں، یعنی دین کی سمجھ رکھنے والے زیادہ ہیں، جو کھوکھلے خطیب ہوتے ہیں جن کا کام صرف بیان کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، دین کی سمجھ نہیں ہوتی، تو تمہارے زمانے میں ایسے خطیب لوگ نہیں ہیں، فقہا زیادہ ہیں۔ قلیل سؤالہ، سوال کرنے والے، مانگنے والے لوگ بہت کم ہیں، کثیر معطوہ، دوسرے لوگوں کو مال دینے والے لوگ زیادہ ہیں۔ فتوحات کا زمانہ تھا تو مانگنے والے کم تھے، دینے والے لوگ زیادہ تھے۔ العمل فیہ قائد للہوا، ابھی انسان کا عمل اس کی خواہشات پر غالب ہے۔ قائد کہتے ہیں رہبر ہے، انسان کا عمل انسان کی خواہشات کا رہبر ہے، یعنی انسان اپنی خواہشات پر عمل نہیں کر رہا، بلکہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو اس نے دبا کر رکھا ہوا ہے، انسان اعمال کے اوپر توجہ دے رہا ہے۔ ابھی ایسا زمانہ ہے کہ فقہا، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں، خطیب لوگ، جاہل لوگ کم ہیں، سوال کرنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زَمَانٌ، ان قریب تمہارے بعد ایسا زمانے آنے والا ہے، قلیل فقہاؤہ، جس میں فقہا کم ہو جائیں گے، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، کثیر خطباؤہ، خطیب لوگ زیادہ ہو جائیں گے، جاہل خطیب جن کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ خطیب زیادہ ہو جائیں گے، کثیر سؤالہ، مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے، قلیل معطوہ، عطا کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، الہوا فیہ قائد للعمل، خواہشات انسان کے امر پر غالب آ جائیں گی۔ اعلموا ان حسن الہدی، تم جان لو کہ اچھی عادات فی آخری زمان، آخری زمانے میں، خیر من بعض العمل، اچھی عادات بہتر ہوں گی تھوڑے سے عمل سے بھی۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں انہوں نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اچھا جی، مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کا، جس زمانے میں وہ موجود تھے، اور بعد میں آنے والے زمانے کا موازنہ کر رہے تھے۔ وہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج ایسا زمانہ ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی قریب کا ہے، تو لوگوں کے اوپر آخرت کا خوف غالب ہے، دین کی سمجھ بوجھ لوگوں کے اندر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لوگ جو ہے نیکی کے کاموں میں رغبت کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں، صدقات ادا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ہی نبوت کا زمانہ دور ہوتا چلا جائے گا، لوگوں کے اندر آہستہ آہستہ جہالت پھیلنی شروع ہو جائے گی، تو ایسا زمانہ آ جائے گا، اس میں دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ بہت کم ہو جائیں گے، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ موجودہ زمانہ ہی دیکھ لو، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہیں، خطیب لوگ زیادہ ہیں، جو صرف باتیں کرنے کی حد تک ہوتے ہیں، اپنا عمل ان کا نہیں ہوتا اتنا، سوال کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ تو موجودہ زمانے میں تو باقاعدہ یہ
پیشہ ایک قسم کا بن چکا ہے، سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، اور جو مال دینے والے ہیں وہ لوگ کم ہو جائیں گے، لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، نفلی صدقات وغیرہ نہیں دیتے۔ آگے آخر میں یہ فرمایا اعلموا ان حسن الہدی، یہ جان لو کہ کوئی بھی اچھی عادت جو انسان کے اندر موجود ہے، کوئی بھی اچھی صفت، اچھی خوبی، آخری زمانے میں وہ تھوڑے سے عمل سے بھی بہتر ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو اپنے اندر کی جو صفات ہیں، اپنے اندر کی جو خوبیاں ہیں، ان کے اوپر آدمی کو خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اچھے اخلاق پیدا کریں، صبر کا مادہ، برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ حدیث نمبر ہے 790۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلت له رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ قال نعم، حضرت ابو طفیل کہنے لگے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ ولا اعلم على ظہر الارض رجلا حیا، اور میں نہیں جانتا روئے زمین پر کوئی زندہ آدمی ہے، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، غیری، میرے علاوہ، یعنی میرے علاوہ اب کوئی صحابی روئے زمین پر موجود نہیں ہے، میں آخری شخص ہوں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں جریری رحمۃ اللہ علیہ، وکان ابیض، بلکہ یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، وکان ابیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، ملیح الوجہ، اور آپ کا چہرہ پرکشش تھا، آپ کا رنگ سفید اور چہرہ جو ہے وہ پرکشش تھا۔ اچھا، آگے ہے وعن یزید ابن ہارون عن الجریری قال، اس روایت میں کہتے ہیں کنت انا و ابو الطفیل نطوف بالبیت، حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ قال ابو الطفیل، تو حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کہنے لگے ما بقی احد، کوئی صحابی باقی نہیں بچا، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، غیری، میرے علاوہ، میرے علاوہ تمام صحابہ فوت ہو چکے ہیں۔ قلت، جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ورأیتہ، کہ تم نے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ قال نعم، تو وہ کہنے لگے ہاں میں نے دیکھا ہے۔ قلت کیف کان، میں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ قال کان ابیض، وہ فرمانے لگے کہ آپ کا رنگ سفید تھا، ملیحن، آپ کا چہرہ پرکشش تھا، مقصدن، آپ درمیانے قد کے تھے، نہ ہی زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، بلکہ قد درمیانہ تھا، چہرہ پرکشش تھا، جسم کی رنگت سفید تھی۔ تو یہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ آخری صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں انتقال ہوا، باقی تمام صحابہ کا ان سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ باقی ترجمہ الباب ہے ہمارا اچھے اخلاق کے حوالے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اخلاق کا نمونہ بنا کر پیش کیا تھا، تمام کے تمام اچھے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے تھے۔ حدیث نمبر 791، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہدی الصالح، نیک طبیعت، والسمت الصالح، اور اچھی عادت، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، ہدیٌ اور سمتن، یہ انسانی فطرت کو کہہ لیں، عادت کو کہہ لیں، طبیعت کو کہہ لیں، مزاج کو کہہ لیں۔ والاقتصاد، اقتصاد کہتے ہیں میانہ روی، نہ کسی کام میں مبالغہ کرنا، نہ کسی کام میں کوتاہی کرنا، درمیانے انداز سے ہر کام کو کرنا، میانہ روی۔ جزء من 25 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔
اچھی عادت، اچھی طبیعت اور میانہ روی نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اگلی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الہدی الصالحہ والسمت الصالحہ، اچھی عادت، اچھی طبیعت، والاقتصاد اور میانہ روی، جزء من 70 جزءا من النبوہ، یہ نبوت کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اوپر والی روایت میں تھا 25 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اس میں ہے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو جو صفات عطا کرتے تھے ان میں یہ چیز بھی موجود ہوتی تھی، الہدی الصالح وسمت الصالح، نیک طبیعت، اچھا مزاج، اچھی عادات کے مالک ہوتے تھے، میانہ روی انبیاء کے اندر موجود ہوتی تھی۔ تو جس شخص نے میانہ روی کو اختیار کر لیا، اچھی عادات کو اپنا لیا، تو وہ ایسا ہے گویا کہ یہ نبوت کے طرز عمل پر چل رہا ہے، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طرز عمل پر چل رہا ہے، نبی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگلا باب ہے جی، باب ویاتیک بالاخبار من لم تزود، تمہارے پاس وہ لوگ خبر لے کر آئیں گے جن کو تم جانتے بھی نہیں، یا جن کو تم نے جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا۔ حدیث نمبر 792، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، هل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمثل شعرا قط، کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شعر و شاعری پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، شعر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ فقالت احیانا، کہنے لگی ہاں کبھی کبھی، اذا دخل بیتہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو یوں پڑھ رہے تھے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدْ، تیرے پاس وہ لوگ خبریں لے کر آئیں گے جنہیں تم جانتے نہیں، جنہیں تم نے جاسوسی کے لیے نہیں بھیجا۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایک شخص گزرا تھا، طرفہ بن عبد، تو یہ اس کا شعر ہے، اس نے یہ شعر پڑھا تھا، ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا، زمانہ تیرے سامنے ساری چیزیں کھول کر رکھ دے گا جن کا تجھے نہیں پتا، اور تیرے پاس وہ لوگ خبریں لے کر آئیں گے جن کو تو جانتا بھی نہیں، یعنی عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جن چیزوں کا تجھے نہیں بھی پتا وہ چیزیں بھی تجھے معلوم ہو جائیں گی، اور ایسے ایسے لوگ تمہارے پاس خبریں لے کر آئیں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا، طرفہ بن عبد کا، کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے تھے جب گھر میں داخل ہوتے تھے۔ تو باقی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں جو انسان کو پہلے معلوم نہیں ہوتی، کوئی بات کہیں سے سن لی، کوئی بات کہیں سے سن لی، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ باتیں معلوم کرنے کے لیے جاسوسی کرنی پڑتی تھی، ٹھیک ہے، تو لیکن اب موجودہ زمانہ ہی دیکھ لیں، موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ایسی ایسی باتیں انسان کو پتہ چل جاتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، سوشل میڈیا نہ ہوتا، تو انسان کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے یہ باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ یہاں پر بیٹھے بیٹھے کبھی کسی ملک کے بارے میں خبریں، کبھی کسی ملک کے بارے میں، تو یہ زمانے کی تبدیلی کی طرف اشارہ تھا کہ زمانہ عنقریب تبدیل ہوگا۔ باقی ایسی خبروں کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس ایسی خبریں آ جائیں جن کی تصدیق نہ ہو، جو تصدیق شدہ خبریں نہ ہوں، ان کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ کوئی خبر آ گئی ہے، سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ اس کی تصدیق کرو۔ قرآن پاک میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اس کی جانچ پڑتال کرو، پہلے تحقیق کرو، اگر وہ بات ٹھیک ہے پھر اگلا حکم یہ ہے کہ تم اس بات کو دیکھو کیا یہ بات پھیلانے کے قابل ہے یا نہیں، اگر بات پھیلانے کے قابل ہے پھر اسے پھیلا سکتے ہیں، اگر پھیلانے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس بات کو وہیں پر ختم کر دو۔
حدیث نمبر 793، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہا کلمۃ نبی البحر الطویل ویأتیک بالاخبار من لم تزود، کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں، ویأتیک بالاخبار من لم تزود، تمہارے پاس وہ لوگ خبریں لے کر آئیں گے جن کو تم نہیں جانتے، تو یہ نبی کا شعر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس شعر کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ بظاہر نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی لگتے ہیں، یعنی بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ الفاظ نبی کے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ یہ الہامی بات ہے۔ آئندہ زمانے کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بغیر تحقیق کے آپ کو بہت ساری خبریں معلوم ہو جائیں گی، تو یہ نبی کی بات لگتی ہے، لیکن یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا طرفہ بن عبد، اس کا شعر ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ اچھا جی، آگے حدیث نمبر ہے 795، باب ہے لا تسم العنب الکرما، تم انگور کو کرم نہ کہو۔ یہ روایت پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ کرم انگور کو بولتے ہیں، عنب بھی انگور کو بولتے ہیں، لیکن انگور کو تم کرم نہ کہا کرو، انگور کو صرف عنب ہی کہا کرو۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقولن احدکم الکرم، تم میں سے کوئی شخص انگور کو الکرم نہ بولے، وقولوا الحبلا، اور تم اسے حبلا یعنی انب انگور کہا کرو، انب کا لفظ بولا کرو۔ کرم کا معنی انگور ہے اور عنب کا معنی بھی انگور ہے، لیکن کرم کا ایک دوسرا معنی مومن مرد کے لیے بھی کرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے تم انگور کے لیے صرف عنب کا لفظ استعمال کیا کرو۔ اگلا باب ہے باب قول الرجل ویحک، کسی کو ویحک کا کہنا۔ کسی کو ویحا کا کہنا، پیچھے ایک باب گزرا تھا جس میں ویلا کا لام کے ساتھ ویلا کا تیرے لیے بربادی ہو، اس کا جو معنی بنتا ہے ویحا کا تیرا ناس ہو، تیری بربادی ہو، تو لیکن ان کے جو اصلی معنی ہے وہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہاں پر یہ جملہ بطور ڈانٹ کے، بطور تنبیہ کے، کسی کو ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ان کا حقیقی معنی مراد نہ ہو تو وہی حقا کا لفظ کسی کو ڈانٹنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا استعمال کرنا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ حدیث نمبر ہے جی 796، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک آدمی کے پاس، یسوق بدنتن، جو قربانی کا جانور لے کر جا رہا تھا، حج پر جا رہا تھا قربانی کا جانور لے کر، فقال ارکبھا، آپ نے اس سے کہا جی سوار ہو جا، فقال یا رسول اللہ انہا بدنا، وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا جانور ہے، فقال ارکبھا، آپ نے پھر کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، قال انہا بدنا، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، قال فی الثالثہ او فی الرابعہ، تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا ویحک، تیرا ناس ہو یا تو ہلاک ہو جائے، ارکبھا، تو اس پر سوار ہو گیا۔ تو یہاں پر ویحک کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی یہاں پر مراد نہیں ہوتا، بطور تنبیہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتا دے جی قربانی کے جانور پر سواری کرنے کا کیا حکم ہے؟ کیا قربانی کے جانور پر سواری کی جا سکتی ہے؟
جی کون بتائے گا؟ ابھی تقریباً 2-3 دن پہلے ہم نے یہ روایت پڑھی تھی، وہاں پر آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا۔ استاد جی جو شخص بیمار ہو، استاد جی معذور ہو یا جی بیماری کی حالت میں، سخت مجبوری کی حالت میں قربانی کے جانور پر سوار ہونے کی اجازت ہے۔ عام حالت میں کسی کو اجازت نہیں ہے، تندرست ہے، صحیح سالم ہے، اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ قربانی کے جانور پر سوار ہو۔ البتہ جو بیمار ہے، معذور ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ یہ شخص ایسا ایسا ہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ تم اس پر سوار ہو۔ استاد جی دودھ کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے دودھ اس یہ تھا عورت کے لیے۔ جی قربانی کے جانور کے دودھ کا حکم ہے کہ دودھ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر قربانی میں ابھی کافی دن پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مہینہ پڑا ہے، 10 دن پڑے ہیں، 20 دن پڑے ہیں، دودھ کا ٹھنڈے پانی کے ذریعے اس کے تھنوں پر چھینٹے مارے، اس ٹھنڈے پانی کے ذریعے اس کا دودھ جو ہے جانور کا، وہ تھوڑی دیر کے لیے یعنی ہفتے کے لیے کم از کم وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہفتے سے زیادہ کا وقت ہے قربانی کرنے میں، پھر اس کا دودھ نکال کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر وقت تھوڑا ہے قربانی میں، تو ایسی صورت میں پھر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے تھنوں پر مار کر اس کے دودھ کو ختم کر دیا جائے۔ تو ٹھنڈے پانی کی وجہ دودھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ اچھا جی، باب قول الرجل یا ہنتا، یا ہنتا کہنا، یا ہنتا عورت کو مخاطب کرنے کے لیے، اے عورت۔ یا ہنتا کا مطلب ہے اے عورت، تو کسی عورت کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر ہے 797۔ حضرت حمنا بنت جہش کہتی ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ہیا یا ہنتا، یہ کیا چیز ہے اے عورت؟ ما ہیا یہ کیا ہے، یا ہنتا اے عورت، تو یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث 798، اس میں حبیب بن صحبان اسدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رأیت عمار، میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، صلی المکتوبہ تھا، کہ انہوں نے فرض نماز پڑھی، ثم قال رجل الی جنبہ، پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا، یا ہناہ، اے شخص، اے آدمی۔ عورت کے لیے ہے یا ہن تاہو، تا کا لفظ آ جاتا ہے، اور مرد کے لیے ہے یا ہناہو۔ ثم قام، اسے کہا یا ہناہو، پھر کھڑے ہو گئے۔ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد آدمی سے یہ جملہ کیوں بولا، اے مرد، اے شخص؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ وہ فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی سنت اور نوافل کے لیے کھڑا ہو چکا ہو۔ تو حالانکہ فرض نماز کے سلام پھیرنے کے متصل بعد دعا مانگنے کا حکم ہے، کیونکہ فرض نماز کے فوراً بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو غالباً اس شخص نے دعا وغیرہ چھوڑ کر نوافل یا سنتوں کے لیے وہ شخص جلدی اٹھ چکا تھا، اس لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو تنبیہ کی، یا ہنا، اے آدمی کیا کر رہے ہو؟ حدیث نمبر 799، حضرت عمر بن شرید اپنے والد حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اردفنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اردفا کہتے ہیں سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھانا، اردفا اپنے پیچھے کسی کو سواری پر سوار کرنا۔
اونٹ پر بیٹھ گیا خود، پیچھے کسی اور کو بٹھا لیا، تو اردفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اردفنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھنے لگے، هل معک من شعر امیہ بن ابی سلط، کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ امیہ بن ابی سلط یہ زمانہ جاہلیت کا بڑا مشہور شاعر تھا، اور اس کے جو اشعار تھے وہ حکمت پر مبنی ہوتے تھے، امیہ بن ابی سلط۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا تمہیں امیہ بن ابی سلط کا کوئی شعر یاد ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ فانشدته بیتا، میں نے اس کا ایک شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ فقال، آپ نے فرمایا ہی کا مطلب ہے اور سناؤ، اور سناؤ۔ تو ہی کا لفظ یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے یا ہنتا، یا ہنا، ہی۔ تو اس طرح کے لفظ جو بظاہر کیا کہتے ہیں مضحکہ لگتے ہیں، تو یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے، اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہی اور سناؤ، ایک شعر سنایا تو فرمایا اور سناؤ۔ حتی انشدتہ مئۃ بیت، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے 100 اشعار سنا دیے، 100 اشعار سنا دیے۔ تو اشعار کا حکم کیا ہے؟ اشعار اور گانا، گانے کے بارے میں تو ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ گانا گانا جس میں ساز وغیرہ ہو، موسیقی ہو، وہ تو کسی حالت میں جائز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ البتہ موسیقی کے بغیر اگر اشعار پڑھے جائیں، اشعار پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن چھوٹی بچیاں ہوں، نابالغ ہوں، ٹھیک ہے، اور خوشی وغیرہ کا کوئی موقع ہو، وہاں پر بچیاں آپس میں بیٹھ کر اشعار وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اس طرح کے جو اشعار ہیں جو لوگ آپ عموماً پڑھتے ہیں، مرد حضرات بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر شعر کے اندر، شعر و شاعری کے اندر، ٹھیک ہے، اس میں بے حیائی نہ ہو، عشق معشوقی نہ ہو، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں کوئی حکمت والی باتیں وغیرہ ہوں، یعنی ایسے شعر ہوں جن سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، حکمت کی باتیں اس میں موجود ہیں، پھر تو ایسے شعر و شاعری کی اجازت ہے۔ جیسے امیہ بن ابی سلط کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اشعار سننے تھے، 100 اشعار حکمت پر مبنی تھے، تو اگر اشعار کے اندر حکمت وغیرہ ہو تو وہ اشعار سنے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں نعتیں ہو گئی ہیں، حمد وغیرہ ہو گئی ہے، اسلام کی تعریف ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں سنی جا سکتی ہیں۔ البتہ اگر اشعار ایسے ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہے، عشق معشوقی پر مبنی ہے، غزل وغیرہ ہیں، تو جس میں عورتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو ایسے اشعار کی قطعاً اجازت نہیں ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اور جن اشعار کی اجازت ہے جن میں حکمت وغیرہ ہو، تو وہ بھی صرف اتنی حد تک اجازت ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی جو دوسرے فرائض ہیں ان میں کوتاہی نہ کر رہا ہو۔ اگر اشعار میں مشغول ہونے کی وجہ سے، اشعار لکھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی وجہ سے، اشعار کی محفلیں جمانے کی وجہ سے اگر فرائض کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر وہ والے اشعار جو حکمت پر مبنی ہے وہ بھی جائز نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے پھر فرائض کے اندر کمی کوتاہی آ رہی ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی استاد۔ جی آواز آ رہی؟ جی استاد جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، ہماری آواز آ رہی ہے استاد جی؟ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ جی اچھا جی، اگلا باب ہے باب قول الرجل انی کسلان، آدمی کے یوں کہنا کہ میں تو بڑا سست ہوں، انی کسلان، کسلان بولتے ہیں سست کو، میں تو سست بندہ ہوں، اس طرح آدمی کہہ سکتا ہے۔ حدیث نمبر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا تدع قیام اللیل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم رات کا قیام، رات کے نوافل کبھی نہ چھوڑنا۔ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یذرہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات کا قیام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وکان اذا مرض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بیمار ہو جاتے، او کسلا، یا کبھی سست ہوتے، صلی قاعدن، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو ہمارا باب ہے کسلان، اپنے آپ کو سست بولنا۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال فرمایا کاسلا، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سستی ہوتی، ٹھیک ہے، طبیعت میں کبھی بوجھل پن آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، تو آدمی اپنے لیے کیا کہتے ہیں بطریق اولا یہ لفظ استعمال کر سکتا ہے کہ میری طبیعت میں سستی ہے یا میں سست بندہ ہوں، تو اس طرح کے الفاظ آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ باقی اس سے قیام اللیل کی فضیلت بھی ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں رات کے جو نوافل ہیں ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر کبھی سستی بھی ہو جاتی، طبیعت ٹھیک نہ ہوتی، طبیعت بوجھل ہوتی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام اللیل ہے اس کو نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ بیٹھ کر پھر آپ نوافل وغیرہ پڑھ لیتے تھے۔ اگلا باب، باب من تعوذ من الکسل، سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا، سستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسر ان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الہم، غم سے، والحزن، پریشانی سے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ہم پیچھے پڑھ چکے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی کوئی پریشانی جس میں آدمی کو توقع ہو کہ آج جو پریشانی لاحق ہوگی، کسی چیز سے ڈر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ہم۔ اور حزن بولتے ہیں گزشتہ پریشانی، گزشتہ آدمی کا کوئی نقصان ہو گیا، اس کے اوپر پریشان ہے۔ تو یہ فرق ہے، آنے والی پریشانیوں سے، گزشتہ پریشانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ والعجز والکسل، اور آج سستی سے، ہمارا کام کرنے کی طاقت آدمی کے اندر نہ ہو، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ والجبنی والبخل، جبن بولتے ہیں بزدلی کو، دشمنوں سے مقابلہ، وہاں پر بزدلی کا اظہار ہو، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ والبخل، بخل سے پناہ مانگتے تھے۔ وزلع الدین، اور قرضہ چڑھ جانے سے پناہ مانگتے تھے، لوگوں کے قرضے چڑھ جائیں میرے اوپر، اس سے پناہ مانگتے تھے۔ وغلبۃ الرجال، میرے اوپر لوگ غالب آ جائیں، اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استاد جی، والعجز پہ آپ کی آواز کٹ گئی تھی، والعجز پہ آپ نے کیا فرمایا؟ عاجزی؟ عجز کہتے ہیں کسی کام سے عاجز آ جانا، کسی کام کی طاقت نہ رکھنا۔ نیکی کا کام ہے، کرنا چاہتا ہے آدمی، لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو ٹھیک کسی ہے سر جی، کام سے ٹھیک ہے سر۔ عاجز آ جانا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ استطاعت سے اوپر کے جو کام ہو اگلا، اس پہ یعنی۔ ٹھیک ہے استاد جی، جی جی، جزاک اللہ استاد جی۔ آگے ہے جی باب قول الرجل نفسی لک الفدا، دوسرے بندے سے کہنا جی میری جان تجھ پر قربان ہو، نفسی، میری جان، لکل فدا، تم پر فدا ہے، میری جان تم پر قربان ہو، اس طرح کہنا روایات سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 802، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یجسو بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
بیٹھ جاتے ہیں۔ یجسو کہتے ہیں دو زانو ہو کر بیٹھ جانا۔ یہ غالباً غزوہ احد کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، وینصرو کنانتہ، اپنے ترکش سے تیر نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا دیتے، ویقول، اور کہتے، وجہی لوجہک الوقا، میرا چہرہ تیرے چہرے کے لیے ڈھال ہے، اے اللہ کے رسول میرا چہرہ تیرے چہرے کے لیے ڈھال ہے، میں اپنے چہرے سے آپ کے چہرے کی حفاظت کروں گا، ونفسی لنفسک الفدا، اور میری جان تمہارے اوپر قربان ہے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے حملہ کیا تھا تو یہ اپنے تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا کر بیٹھ گئے تھے حفاظت کرنے کے لیے بطور ڈھال کے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ تو یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے استاد کی جی، توفیق۔ استاد جی، یہ الفاظ تو اللہ کے نبی کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ میری جان آپ پر قربان، یا کسی اور کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی جی کہہ سکتے ہیں، اس کوئی حرج والی بات۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ بہت شکریہ استاد جی، وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं तमाम अहबाब? अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद जी, आप ठीक है उस्ताद जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत, कल तबीयत काफ़ी नासाज थी और मुझे मुफ्ती साहब को बताना भी याद नहीं रहा कि आज क्लास नहीं ले सकूंगा। कोई बात नहीं उस्ताद जी, आप कोई लोगों को मसला नहीं। इंतजार करना पड़ा। नहीं उस्ताद जी, कोई मसला नहीं। खैर है उस्ताद जी, अल्लाह पाक आपको सेहत कामिला अता फरमाए। जी जी, अल्लाह सेहत शिफा दे देना आमीन आपको। जी आमीन। उस्ताद जी। जज़ाक। अच्छा जी, साबका रुकू में एक आयत बाकी रह गई थी, मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा शायद रुकू मुकम्मल हो गया है, तो आज उसके साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो साबका रुकू में सलात खौफ के तरीक़ाकार बतला दिया कि नमाज में कसर करें, और जो 2 रकात वाली नमाज हैं जैसे फजर है या नमाज जुम्मा है या 3 रकात वाली नमाज जैसे नमाज मगरिब है, उनमें कसर की इजाज़त नहीं। बाकी जो 3 नमाजें हैं ज़ोहर, असर, इशा, इनके बारे में फरमाया कि आप नमाजों में कसर करें। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोमिनीन पर नमाज चूँकि हर हाल में फ़र्ज़ की गई है, तो जब अमन की हालत में आ जाएं तो जैसे नमाज के तरीक़ाकार हैं, कमा अल्लमकुमुल्लाह, जैसे अल्लाह ने तुम्हें सिखलाया है उसी तरीके से अदा करें। यानी जिस नमाज की जितनी रकात हैं उनको पूरी पढ़ें। और बाज़ सहाबा जो हैं कुफ़ार का पीछा करने में सुस्ती और काहिली को दिखाते थे। एक या 2 मौकों पे ऐसा हुआ होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका भी हुक्म बतला दिया। माना तुम जंग से थके पड़े हो और मुमकिन है कि बदन भी जख्मी हो, जिस्म थक चुके हो, तो काफिर कौम को तलाश करने में सुस्ती से काम नहीं लेना। ये काफिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन हैं, इस्लाम के खिलाफ इन्होंने तलवार उठाई है, तो सुस्ती से काम नहीं लेना, बल्कि हौसला अफजाई के साथ और हिम्मत के साथ इनका पीछा करो। जहां तक मुमकिन हो क़िताल करो, वरना कैदी बना लो इनको। उसके बाद अगर जिजिया देकर रहते हैं तुम्हारे महत तो फबीहा, और अगर नहीं रहते तो इनके साथ फिर वो सुलूक होगा जो काफिरों के साथ किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, हिम्मत मत हारो कौम, काफिर कौम का पीछा करने में, उनको तलाश करने में हिम्मत मत हारो। इन तकूनु तअलमूना, अगर तुम्हें दुख पहुंचता है, फ़इन्नहुम यअलमूना, तो जैसे जंग की इस्तरारी हालत होती है, तो जहां जख्म तुम्हें पहुंचे हैं, कमा यअलमूना फ़इन्नहुम यअलमूना कमा तअलमून, अगर तुम्हें दुख पहुंचा है तो ऐसी ही तकलीफ का जो है सामना उन्होंने भी किया है। क्योंकि जंग में ऐसा तो नहीं है कि एक ही फरेक, एक ही लश्कर, एक ही फौज जो है और रंजो अलम और तकालीफ और जख्मों का खुमियाजा भुगतती है,
بلکہ دونوں فریقین میں سے جو افراد ہیں ان میں سے چند افراد یا اکثر افراد جو ہیں، جو شکست زدہ قوم ہے اس میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے کہ اکثر افراد جو ہیں وہ زخموں سے لاچار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو جیسی تکالیف تمہیں پہنچی ہیں ایسی ان کو بھی پہنچی ہیں۔ اور پھر تمہارے ساتھ تو سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ دیکھو تم ایمان والے ہو، تو تمہاری اس تھکن، اس زخم کا اللہ کے ہاں اجر موجود ہے، اور اللہ کی معیت بھی تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ ان کفار کی طرف دیکھو، بلکہ ان کے حال پر تو زیادہ ترس آتا ہے کہ نہ ان کے زخموں کا اجر ان کو ملے گا بلکہ عذاب ان کے ذمہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو اللہ بھی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ وہ معبودان باطلہ وہ جن کو اپنا ساتھ ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ ان کا ساتھ کسی طرح بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ما لا یضر ولا ینفع، جو غیر اللہ ہے وہ تو نہ نفع کا مالک ہوتا ہے نہ نقصان کا مالک ہوتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ولا تہینوا، تو ہمت مت ہارو، فی ابتغاء القوم، کافر قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تم تکلیف میں ہو، تم زخمی ہو، فانہم یعلمون، تو بے شک وہ کافر لوگ بھی جو ہے تکلیف میں ہیں، انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، کما تعلمون، جیسے تمہیں پہنچا ہے۔ اور تمہارے ساتھ ایک چیز مزید اور ہے تم پر انعام، وہ کیا؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تمہیں تو اللہ سے اس زخم کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں وہ اللہ سے امیدیں ہیں اجر و ثواب کی، مَا لَا يَرْجُونَ، جو وہ امیدیں نہیں لگا سکتے۔ کافر لوگ تو یہ امیدیں نہیں لگا سکتے اپنے زخم اور تکالیف کی بدولت۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ رب العزت جاننے والے ہیں تمہارے احوال کو، حکیمہ اور حکمت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس مشقت کو تم پر نازل نہیں فرمایا جس کی تمہیں طاقت نہ ہو، یہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا اللہ نے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جاتا، تو یہ تمہارے بس میں ہے یہ چیزیں، اسی لیے ان کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ اب اگلا رکوع جو ہے اس آیت کا، اس رکوع کا ایک پس منظر ہے اور ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں یہ آیت۔ انصار کا قبیلہ بنو عبیرق، اس کے ایک گھرانے میں 4 بھائی تھے، بشیر، ولثر، مبشر اور بشیر۔ بشیر، ولثر، مبشر اور بشیر، یہ 4 بھائی تھے۔ ان میں جو چوتھا بھائی تھا وہ منافق تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے ان کی روایات کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس کا نام طعمہ تھا۔ تو اس طعمہ نے کیا کام کیا؟ چور تھا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے چچا رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر کی پچھلی دیوار میں نقب لگائی، سوراخ لگا کر آٹے کی ایک بوری چوری کر لی، اور اس میں رکھی ہوئی ایک زرہ تھی وہ چرا لی۔ تو جب صبح کو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماجرا دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور چوری کا سارا واقعہ بتلایا۔ سب پریشان ہو گئے، سب نے مل کر محلے میں جو ہے اس کی تفتیش کرنا شروع کر دی۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے بنو عبیرق کے گھر میں آگ کی روشنی دیکھی تھی، مطلب وہاں کچھ بنا تھا، وہ آیا کہاں سے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آگ کا رات کو روشن ہونا دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ چوری انہوں نے کی ہے۔
تو لوگ کہنے لگے کہ آج رات ہم نے بنو عبیرک کے گھر میں آگ روشن دیکھی ہے، ہمارا خیال ہے کہ وہاں کھانا پکایا گیا ہوگا۔ تو جب بنو عبیرک کو خبر ملی کہ ان کا راز فاش ہونے لگا ہے تو خود ہی کہنے لگے بھئی یہ کام تو جو ہے نا، دو روایات آتی ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ بنو عبیرک نے یہ الزام لگایا لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخلص اور نیک مسلمان تھے، جب ان کو اس الزام کی خبر ہوئی تو وہ تلوار لے کر آئے اور کہنے لگے کہ چوری میرے سر لگاتے ہو، اب تلوار میں اپنی میان میں اس وقت تک نہیں ڈالوں گا جب تک کہ چوری کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ بنو عبیرک جو ہے آہستہ سے لبید کے کان میں کہنے لگے آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا اور نہ یہ کام آپ کا ہو سکتا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنو عبیرک نے چوری ایک یہودی کے نام لگا دی تھی، اور ہوشیاری کیا کی، چلاکی کا کام یہ کیا کہ آٹے کی بوری کو تھوڑا سا پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے رفاع کے مکان سے یہودی کے گھر تک آٹا گرتا چلا گیا۔ اب یہ بنو عبیرک کے لوگوں نے، خاص کر ان میں جو چوتھا منافق تھا طعمہ، اس نے یہ چوری کا سامان جو ہے یہودی کے پاس رکھوا دیا۔ تحقیق کے بعد جب تحقیق کی گئی تو اس کے تحقیق کے وقت جو ہے یہ چوری شدہ مال جو ہے یہودی کے گھر سے برآمد ہوا۔ تو یہودی نے قسم کھا کر کہا کہ یہ آٹے کی بوری اور زیرہ وغیرہ یہ مجھے ابن عبیرک نے دی ہیں۔ تو اس طرف یہ معاملہ ہوا کہ حضرت قتادہ اور رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف دلائل سے غالب گمان ہو گیا کہ یہ کاروائی جو ہے بنو عبیرک کی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ بیان کیا، اور یہ بھی بیان کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس چوری کا ذمہ دار بنو عبیرک کے لوگ ہیں۔ تو جب بنو عبیرک کو جب خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت قتادہ اور رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکایت کی کہ بھئی بغیر شرعی ثبوت کے ہمارے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ چوری شدہ جو مال ہے وہ یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، تو آپ ان کو منع کریں کہ ہمارا نام نہ لگائیں چوری پر، یہودی پر دعویٰ کریں، کیونکہ ظاہری حالات اور آثار جو ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہودی نے چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ظاہری اسباب کو دیکھ کر، ظاہری ثبوتوں کو دیکھ کر اسی طرف رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ بن گیا تھا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کریں، اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تو اس طرف جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے بہت رنجیدہ ہوئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش میں اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات ہی نہ کرتا۔ حضرت رفاع رضی اللہ، ان کے چچا حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بغیر ثبوت کے کسی مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگاتے ہو، تو ان کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن صبر فرمایا اور فرمایا واللہ المستعان، اللہ رب العزت مدد کرنے والے ہیں، وہی جو ہے اس معاملے میں بہترین رہنمائی فرمائیں گے۔ تو اب اس واقعے پر تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ قرآن کریم کا پورا ایک رکوع اس بارے میں نازل ہو گیا، جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعے کی حقیقت کھول دی گئی، بیان کر دی گئی، اور ایسے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے متعلق ایک عام قانون، ایک عام قاعدہ، ایک عام ہدایات دی گئی۔ تو قرآن کریم نے بنو عبیرک کی چوری کھول دی اور یہودی کو بری و ذمہ کر دیا۔ بنو عبیرک مجبور ہوئے اور جو چوری شدہ مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس دلوایا، لیکن انہوں نے یہ جو ہے زیرہ اور یہ آٹے کی بوری جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ ادھر جب بنو عبیرک کی چوری کھل گئی تو جس نے چوری کی تھی بشیر
बिन उबैरक, वो मदीना से भागकर मक्का चला गया और मुश्रिकीन से जाकर मिल गया। पहले मुनाफिक था, अब खुला काफिर हो गया। उसने मक्का में जाकर एक घर में और चोरी करना चाहिए, उसने दीवार में सुराख किया और दीवार उसके ऊपर गिर गई, वहीं दबकर मर गया। ये वाकया यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन आप हजरात को यहाँ चंद नुकात में बतला दूं कि देखें, इस वाक़े से ये बात तो मालूम हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान होने की हैसियत से, इंसान होने के एतबार से गलतफहमी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलिमुल गैब नहीं थे, वरना सूरत हाल जो है फौरन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुत्तले हो जाती, वाज़ेह हो जाती। तीसरी बात ये समझ में आती है कि अगर अल्लाह ताला जो है अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पैगंबरों की हिफाजत भी फरमाते हैं कि कभी कोई इज्तिहादी गलती हो जाती है तो फौरन इस्लाह कर दी जाती है वही के जरिए। तो ये 2-3 नुकात थे इस वाक़े में जो समझना जरूरी थे। रुकू शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ नाजिल की है एक किताब जिसका नाम कुरान पाक है, बिल हक़, के हक के साथ नाजिल की है, लितहकुम बैनन नास, ताकि आप इस किताब की मदद से लोगों के दरमियान फैसला करें, बिमा अराकल्लाहु, जो अल्लाह आपको दिखाए, उसकी मदद से जो अल्लाह आपको दिखाता है। अल्लाह को इस वही के जरिए आपको दिखा रहा है कि किन मामलों में क्या फैसला करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, तो जो खयानत करने वाले बनु उबैरक के जो खाइन लोग हैं, दगाबाज लोग हैं, उनकी तरफ से खसीमा, झगड़ालू ना बनना, झगड़ा करने वाला ना बने। यानी आप उनकी तरफदारी करके उस यहूदी और हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनके खिलाफ हुक्म आपने फरमाया, तो आप इस दगाबाज की तरफदारी करके उस यहूदी के खिलाफ और इन हजरत कतादा और रफ़ा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के खिलाफ जो है फैसला ना सुनाएं। वस्तगफिरिल्लाह, तो ये जो इज्तिहादी कोताही आपसे हुई है, अल्लाह से इस पर बख्शिश तलब कीजिए। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, के बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो बख्शने वाली है, रहीमा, रहम करने वाली है। कि जो कोताही हो जाती है उसको बख्शने वाली है, रहीमा, रहम करने वाली जात है, क्योंकि आपकी इस्लाह फरमा दी रुको नाजिल करके। वला तुजादिल, और आप ना झगड़े, अनिल लदीना, उन लोगों की तरफ से, यख्तानून, जो खयानत करते हैं, अनफुसहुम, अपनी जात के साथ। अपनी जात के साथ तो खयानत नहीं कर रहे, खयानत तो उन्होंने दूसरों के साथ की है। तो मुराद ये है कि वो दूसरों के साथ ये बदफेली करके, दूसरों पर इल्जाम तराशी करके जो गुनाह इन्होंने कमाया वो इन्होंने अपनी जात ही के साथ खयानत की है, क्योंकि इस खयानत का वबाल जो इन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। तो आप उन लोगों की तरफ से न झगड़े। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा, तो याद रखें बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जो है वो महबूब नहीं रखते, मोहब्बत नहीं करते, पसंद नहीं करते मन उस शख्स को, काना खव्वाना, जो दगाबाज हो, खयानत करने वाला हो, असीमा, गुनाहगार हो, कि इस खयानत के गुनाह का मुर्तकिब बना हो। यस्तखफून मिनन नास, ये लोग तो छुपते हैं, छुपते फिर रहे हैं ना, क्योंकि चोरी जो इन्होंने की है तो ये छुपते फिर रहे हैं लोगों से। वला यस्तखफून मिन अल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकते। वहुवा माअहुम, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इनके साथ है। इनके साथ है से मुराद क्या है कि इनकी मदद के लिए इनके साथ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हर इंसान के करीब है, शहरक से भी ज्यादा, और वो तो देख रहा है कि ये क्या मशवरे कर रहे हैं, किसने ये काम किया है और कौन किस पर इल्जाम लगा रहा है। तो ये लोगों से छुपकर मशवरे, रात को अपनी चोरी को बचाने के लिए मशवरे कर सकते हैं, रात को लोगों से छुप सकते हैं। वला यस्तखफून मिन अल्लाह, अल्लाह से नहीं छुप सकते। वो माअहुम, हालांकि अल्लाह इनके साथ है। इस युबय्यितून, जब ये रातों को मशवरा करते हैं, माला यर्जा मिनल कौल, मशवरा उस बात के बारे में करते हैं
لا یرضا من القول، جو بات پسندیدہ نہیں ہے، جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اللہ کو تو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کسی اور پر چوری کا الزام ڈالتے ہو. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ رب العزت علمی اعتبار سے ان کو گھیرے ہوئے، یعنی اللہ کے علم میں تو ہے ان کا معاملہ، اللہ کے علم سے تو نہیں بھاگ سکتے، اللہ کے قبضہ قدرت سے تو نہیں بھاگ سکتے. تو یہ لوگوں کے علم سے بچ سکتے ہیں، لوگوں کا جو علمی احاطہ ہے اس سے یہ بچ سکتے ہیں، کیونکہ لوگ غیب کے عالم نہیں ہے، غیب کے جاننے والے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے نہیں بچ سکتے کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے اور علم محیط کو رکھنے والے ہیں. علم محیط وہ ہے کہ جو ان کے تمام تر اعمال کو جانتا ہے اور گھیرے ہوئے ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. اب اللہ رب العزت بنو مبارک سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، ڈائریکٹ ان سے خطاب ہو رہا ہے. ہاں انتم ہؤلاء، ہاں جی تم ہی وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم، جو تم نے جھگڑا کیا ان یہودیوں سے، اس یہودی سے، اور رفاع اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے بارے میں. دنیا کی زندگی میں تم ان سے جھگڑ رہے ہو دنیاوی نفع کے لیے جو کہ عارضی ہے. فمن یجادل اللہ، تم نے وہ حق بجانب ہے، تو حق کے خلاف لڑنا گویا کہ اللہ کی مخالفت کرنا ہے، اللہ سے لڑنا ہے. فمن یجادل اللہ عنہم، اور جو ان کی طرف سے اللہ سے لڑے گا، یوم القیامہ، قیامت والے دن، امن یکون علیہم وکیلا، سوری ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، یہ سوالیہ جملہ ہے، تو کون ہے جو اللہ سے جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن؟ قیامت والے دن بھی ان کے طرفدار بن کر جھگڑا کر سکتے ہو، ان کے حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، حالانکہ وہ غلط ہیں بنو بیرک کے لوگ. امن یکون علیہم وکیلا، یا قیامت والے دن ان پر کوئی وکیل بن سکتا ہے، کوئی ان کا سازگار کارساز و مددگار بن کر آ سکتا ہے؟ یہ اللہ سوال کر رہے ہیں. اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی اللہ کے خلاف کھڑا ہو سکے. تو پھر اللہ جواب دینے کے بجائے اللہ آگے اس عمل، برائی والے عمل کو، عمل کی سزا بیان فرما رہے ہیں. یا اگر اس برائی والے عمل سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو غفور الرحیم بھی پائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، تو جو کوئی برا کام کرتا ہے، او یظلم نفسہ، یا بدعملی کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، تو اگر وہ ایسا کرتا ہے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو غفوراً، بخشنے والا اس کی کوتاہی کو، رحیمہ، رحم کرنے والا کہ اللہ اس کے احوال کو درست فرما دیں گے. وَمَن یکسب اسما، اور جو گناہ کماتا ہے، فإنما یکسبہ علی نفسی، تو اس کی کمائی کا وبال جو ہے اسی کی ذات پر پڑنے والا ہے. فإنما، تو صرف یکسبہ، وہ کماتا ہے، علی نفسی، اپنی ذات کے خلاف. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ رب العزت علیم، جاننے والے ہیں ان کے احوال کو، حکیما، حکمت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابھی ان کی پکڑ نہیں فرمائی. ومن یکسب خطیئۃ، اور جو کمائے خطا کو یا غلطی کو یا گناہ کو، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ جو ہے اس کی تہمت لگا دیتا ہے بریئا، کسی بے گناہ بندے پر، فقد احتمل، تو اس نے، فقد احتمل بہتانا، تو اس نے بہت بھاری بہتان اپنے اوپر سوار کر لیا ہے، واسم مبینہ، اور ایک کھلا گناہ کا وہ مرتکب بن چکا ہے. بات سمجھ میں آ گئی احباب کو یہاں تک؟ جی استاد جی. جی استاد جی. کوئی لفظ ایسا جو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ چلیں جی، اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. جزاک اللہ استاد جی.
जज़ाकल्लाह उस्ताद जी। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھی ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمدللہ استاد جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ بہت منظم بیش۔ استاد جی عقیدہ نمبر 86۔ عقیدہ نمبر 86 جی افعال العباد کے بارے میں، بندوں کے جو افعال ہیں، بندوں کے جو کام ہیں، بندوں کے جو اعمال ہیں، یہ خلق اللہ، یہ اعمال بھی اللہ کی پیدا کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ یعنی بندہ جو کام کرتا ہے نا، بندہ جو کام کرتا ہے وہ اس کام کی استطاعت، اس کام کی توفیق ملنا یہ اللہ دیتا ہے، لہٰذا وہ توفیق اللہ نے دی تو وہ توفیق اللہ کی مخلوق ہو گئی۔ یعنی بندے میں استطاعت اور عمل کی طاقت جو پیدا ہوتی ہے نا، یہ اللہ کے فعل ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنے فعل اور اپنے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں اس کو۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے لازمی سی بات ہے وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ اللہ کی مخلوق ہوگی۔ اور استطاعت حادثہ یعنی مطلب کیا؟ یعنی اللہ نے بندے کو عمل کرنے کی جو قوت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو قدرت دی ہے، اس کو استعمال کرنا یہ کسب ہے، یہ بندے کا فعل ہے، یہ بندے کا کام۔ بات سمجھ آ گئی بھائی بات؟ دیکھیں انسان جو کام کرتا ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اضطراری ہوتے ہیں، دوسرے اختیاری ہوتے ہیں۔ اضطراری تو وہ ہوتے ہیں جو بغیر ارادے کے بندے سے صادر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ انسان کے جسم کے اندر خون کی روانی ہے، سانس کا چلنا ہے، ٹھیک ہے، رگوں کا دھڑکنا ہے، یہ ساری انسان کے اندر کے جو افعال ہے یہ اضطراری ہیں، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے افعال اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیدا کرنے والا۔ افعال اختیاری کیا ہوتا ہے؟ کافر ہونا، مومن ہونا، فرما برداری کرنا، نافرمانی کرنا، یہ افعال اختیاری ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا۔ اس میں اختلاف ہے۔ ایک فرقہ ہم نے پڑھا تھا جبریہ، جبر سے، جبر کہتے ہیں مجبور کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان افعال کے بارے میں بندہ مجبور ہے، ان افعال کے بارے میں بندہ مجبور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کے بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ جو لکھ دیتے ہیں، جو کرتے ہیں وہی ہونا پڑتا ہے، اس میں انسان کی کوئی غلطی اور خطا نہیں ہے۔ معتزلہ اس کے الٹ ہیں، برعکس ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، نہ مجبور ہے نہ اختیار ہے، بلکہ بندہ ان کا خود موجد اور خالق ہے، بندہ ان کاموں کو خود کرتا ہے، خود پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں، معاذ اللہ۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا؟ کہ بھئی نہ تو بندہ مجبور محض ہے جیسے جبریہ کہتے ہیں، اور نہ ہی بندہ خالق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بے دخل مان لیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ بندوں کے جو افعال اختیاری ہیں نا، یہ بندہ اور اللہ دونوں کی قدرت سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، بندہ کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ کام وجود میں آ جاتا ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو کام وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ استاد اب جی یہ یہ عقیدے آپ حضرات بسم پڑھتے ہو اللہ نا؟ وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین، یہ بھی تو ہاں اسی کے جی، متعلق ہے استاد جی؟
جی لا الہ الا ہوا خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو افعال چیز نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے مخلوق میں آ جاتے ہیں۔ ہاں اچھا جی، تو یہ عقائد ہے نا بھائیوں، یہ جو عقیدے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، کوشش کیا کریں اللہ تعالیٰ نے جن میں آپ میں سے جن کو امامت کا منصب دیا ہوا ہے، بہت بڑا منصب ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ جن کو ٹیچر یا لیکچرار کا منصب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ باتوں باتوں میں کسی طریقے سے ان عقائد کو اپنے ماتحتوں کی طرف منتقل کریں۔ دو فائدے ہوں گے، ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا اپنا عقیدہ درست ہوگا اور ہمارے عقیدے ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے ماتحت ہیں نا، ان کا بھی عقیدہ درست ہوگا، ان کو بھی عقائد کے بارے میں کچھ پتہ چلے گا، ورنہ عقیدے سے تو بہت زیادہ عدم مناسبت اور جہالت پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ توجہ نہیں ہوتی اس چیز کی طرف۔ ہمارے ہاں ایک عقیدے کی طرف اور دوسرا تاریخ اور سیرت، ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا مطالعے کے اعتبار سے کمزوری پائی جاتی ہے۔ اچھا جی، تو اس لیے کوشش کیا کریں کوئی بھی نہ ہو تو گھر میں بچے تو ہیں، بہن بھائی ہیں۔ دوسری گزارش میرے ذہن میں اسی سے آ گئی کہ آپ حضرات کو پہلے بھی کہا، کوشش کریں جو شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اپنی فیملی کو ترغیب دیں، ان کو فضائل سنائیں۔ دیکھیں ان کو آپ قرآن پاک کی ایک آیت بتائیں گے اور اس کی تفسیر بتائیں گے، اب انہوں نے پہلے آپ کا یہ روپ نہیں دیکھا، یہ شکل صورت آپ کی یہ نہیں دیکھی جو اب وہ سن رہے ہیں۔ حدیث سنائی، حدیث کے اندر فضائل سنائی، کوئی کام ہو رہا اس کام سے متعلق جو حدیث آپ نے پڑھی وہ سنائی، تو اب وہ جب آپ کی یہ روپ دیکھیں گے تو لازمی سی بات ہے، اس سے متاثر ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں دل کے اندر کہ دین کی بڑی سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو دے دی، ہمارے بھائی کو دے دی، ہمارے والد کو دے دی، اور بڑا کچھ جاننے لگ گئے، پہلے تھی اب اور زیادہ ہو گئی ہے، یا پہلے نہیں تھی اب اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو اس سے ان کے دل کے اندر بھی دین کا شوق پیدا ہوگا۔ تو پھر کوشش کریں ان کو راغب کریں، ترغیب بھی دے کر، اور اس طرح جب آپ کا جو فعل ہے یہ بھی ان کو ترغیب دینے والا ہے، ابھارنے والا ہے، تو ان کو جس حد تک ایک سبق میں، دو میں، پورے میں شامل ہو سکے وہ ہو۔ آئی ڈی دے دیں، مطلب لنک دے دیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے جی، شامل ہو جائے کریں، جب آپ کو وقت مل جائے کرے آپ شامل ہو جائے کریں، کوئی ممانعت نہیں اس کے اندر۔ آپ خود فیملی میں تو اونچی آواز سے کر کے، اونچی آواز یعنی بلند آواز کر کے اسپیکر پہ لگا کے آپ نے رکھ دیا موبائل، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی سن رہی ہے، آپ کے والدین بھی سن رہے ہیں۔ والدین ہوتے ہیں عام طور پہ بڑی عمر کے ہوتے ہیں اور عمر رسیدہ ہوتے ہیں، یا ڈھیڑ عمر ہوتے ہیں، تو ان کو یہ اس سے بڑی بہترین مصروفیت کوئی نہیں ہو سکتی بجائے کہ موبائل چلانا، یہ ادھر ادھر دوسری چیزوں پہ لگنا جو ہم سب کا مشغلہ بن چکا ہے۔ تو ان سے کہیں جی اس کو آپ سنیں، قرآن پاک کی تفسیر کو سنیں، قرآن پاک کی تفسیر سے کون منکر ہوتا ہے، کس کو نہیں اس میں لذت محسوس ہوتی، حدیث کو سننے سے کون ہوتا ہے، عقائد ہے، ٹھیک ہے، فقہ ہے، مسائل ہے، ہر بندے کا اس کے اندر جذبہ ہے مومن ہونے کے ناطے، اس لیے کوشش کیا کریں اپنی فیملی کو بھی ان میں ساتھ شامل کیا کریں، اور اجازت ہے کسی بھی ساتھی کو شیئر کریں، اس کو اجازت ہے آپ حضرات کو کہ وہ سبق میں شامل ہو۔ اچھا جی، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو مکلف نہیں بناتے، یعنی ان کو مجبور نہیں کرتے، اپنے بندوں کو مجبور نہیں کرتے سوائے اس کی جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں، صرف اللہ رب العزت ایسے کاموں کا ہی مکلف بناتے ہیں۔ یہ بات پچھلے عقائد کے اندر بھی گزر چکی ہے، مزید وضاحت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا ہے، ولا یطیقون الا ما کلفهم، اور جس چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے نا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کو مکلف ہی نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ طاقت نہیں رکھتے مگر جس کا ان کو مکلف بنایا، یعنی جس کا مکلف بنایا اسی کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ تفسیر ہے کس کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی جو طاقت ہے یہ کس کے ہے، یہ کس کی توفیق سے ہے، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ تو فرمایا اس کا مفہوم اور مطلب یہی بنتا ہے کہ بھئی جو بھی انسان گناہ سے بچتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں۔ تو جب اللہ نے توفیق دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اندر اس کام کرنے کی استطاعت اور طاقت موجود ہے۔ نقول، ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لا حیلۃ لأحد، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، ولا حرکت لأحد، کسی کی کوئی
حرکت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. ولا تحول لأحد عن معصیۃ، اور کوئی بھی عن معصیت اللہ الا بمعونہ، اور کوئی بھی اللہ کی معصیت سے بچ نہیں سکتا مگر اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ. کوئی بندہ کائنات میں کسی چیز کا بس نہیں چلتا مگر اللہ کی توفیق اور معاونت کے ساتھ. کوئی حرکت نہیں کر سکتا مگر اللہ کی معاونت اور مدد کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور کوئی بھی اللہ کی نافرمانی سے بھی نہیں بچ سکتا، گناہوں سے بھی نہیں بچ سکتا مگر اللہ کی معاونت اور توفیق کے ساتھ. ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ، اور نہ ہی کسی کو اللہ کی فرما برداری کرنے پر کسی کو قوت حاصل ہے. والثبات علیہ، اور دین پر ان چیزوں پر ثابت قدم رہنا، اطاعت پر ثابت قدم رہنا، نیکی پر ثابت قدم رہنا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے. عقیدہ نمبر 88 ہے کل شیء یجری بمشیۃ اللہ عز وجل، ہر چیز اللہ کی مشیت سے چلتی ہے، وعلمہ، اور اس کے علم سے چلتی ہے. اللہ کو معلوم ہے جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے. وقضائہ، اور اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. وقدرہ، اور اللہ نے اس کا لکھ چکے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا، وہ تقدیر سے ہو رہا ہے. غلبت مشیتہ المشیات کلھا، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب کی مشیتوں پر غالب ہے. وغلب قضاءہ الحیل کلھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے نا وہ تمام حیلوں پر، تمام تدبیروں پر، تمام چیزوں پر غالب ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کرتا ہے. وہو غیر ظالم ابدا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کی ذات پر، کسی پر ظلم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے، قرآن پاک کی آیت اس کی وضاحت کر رہی، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں جو وہ کرتا ہے. وهم یسألون، اور لوگ جو کہ مخلوق ہیں ان سب سے سوال کیا جائے گا، جو بھی اچھا یا برا عمل کریں گے اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اچھا جی، اگلا جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ نمبر 89، یہ جو عقیدہ ہے یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، ایصال ثواب والا. ایصال ثواب کرنا، مردوں کو بخشنا، ان کی دعا کرنا، صدقہ دینا، یہ ان کو نفع دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہے اہل سنت والجماعت کا. اور اسی طرح ائمہ اربعہ کا بھی کچھ اختلاف ہے اس کے اندر، وہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ ہم کل پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی استاد جی. اللہ اکبر. یہ بس جی یہ رہ گئے 3 صفحے رہ گئے بس اس کے. اچھا جی، ہم نے پڑھے تھے حروف عاملہ، یعنی وہ حروف جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں. وہ 2 طرح کے ہیں. ایک وہ حروف ہیں جو ناصبہ ہے، جو اپنے سے بعد والے ایک وہ حروف تھے جو اپنے سے بعد والے اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ 7 تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے. دوسرے وہ حروف ہیں جو اپنے سے بعد والے کلمے میں عمل کرتے ہیں لیکن فعل میں عمل کرتے ہیں، اور فعل مضارع میں عمل کرتے ہیں اور کسی کے اندر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ فعل مضارع ہی صرف معرب ہے، باقی کوئی معرب نہیں ہے. تو فعل مضارع میں عمل کرنے والے 2 طرح کے، ناصبہ اور جازمہ. ناصبہ 4 ہے، ان، لن، کئی، اذن، یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور اس کے آخر میں نصب دیتے ہیں. دوسرے حروف جازمہ ہیں. حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ. ٹھیک ہے. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور ان شرطیہ. ایک تو لم ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا. دوسرا لما ہے. تیسرا جو ہے لام امر، جو امر کے شروع میں لام ہوتا ہے، امر کے آخر میں جزم دے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ دیتا ہے. لینصر، لینصرا، لینصروا. اور لائے نہیں، جو نہیں کے شروع میں لا لگا ہوتا ہے، لا تفعل، لا تفعلا، لا تفعلوا. یہ تینوں تو ہمیں معلوم ہے. لم بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، لام امر بھی پڑھ لیا تھا، لائے نہیں بھی پڑھ لیا تھا. صرف لما اور ان نہیں پڑھا ہوا تھا. تو یہ جو ہے نا، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. ان ولما ان ولم ولما ولام امر ولائے نہیں بھی
فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دغا. مثالیں لم ینصر، ینصر تھا آخر میں جزم دے دیا. لما ینصر، ینصر تھا آخر میں جزم دے دیا. لینصر یہ امر ہے، لا ینصر یہ نہیں ہے. ان تنصر انصر. اب ان میں سے چار ایک جیسے ہیں جو جزم دیتے ہیں، بس جو ان ہے نا اس کا فرق ہے باقی چاروں سے. ان کیا ہوتا ہے، ان دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے. کس پر داخل ہوتا ہے؟ باقی جو چار ہیں وہ ایک فعل پر داخل ہوتے ہیں، ایک فعل مضارع آتا ہے ان کے بعد اور اس کو جزم دے دیتے ہیں. ان دو فعلوں پر داخل ہوتا ہے، ان شرطیہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، جیسے ان تضرب اضرب، اور دونوں کو جزم دے دیتا ہے. جن دو پر داخل ہوتا ہے نا ان میں سے پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں. پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان مستقبل کا معنی دیتا، آئندہ کا معنی دیتا. اگر ماضی پر بھی داخل ہوگا نا تو ماضی کے اندر تو ماضی کا معنی ہوتا ہے، اس کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے ان ضربتا ضربتو، تو ضربتا مارا تو ایک مرد نے، ضربتو مارا میں ایک مرد نے، یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان نے اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا. ان ضربتا ضربتو، اگر تو مارے گا ضربتو تو میں بھی ماروں گا. شرط یہی ہوتی، شرط جزا. اگر تو ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا، اگر تو یہ نہیں کرے گا تو میں بھی یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. فائدہ نمبر ایک یہ ہے، اگر دیکھو ان کے بعد دو جملے آتے ہیں، پہلا شرط دوسرا جزا، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یعنی پہلا جو کلمہ ان کے بعد آئے گا نا کلمہ، وہ تو فعل ہوگا. دوسرا جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو، یا فعل ہو تو امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعائیہ کلمہ ہو، تو پھر جو جزا ہے اس میں فا آنا ضروری ہے. فا آنا یعنی ان تضرب اضرب ہے نا، اگر اضرب کے بجائے جملہ اسمیہ ہو، یا امر ہو، یا نہیں ہو، یا دعائیہ جملہ ہو، تو اضرب سے پہلے فا آئے گی. جیسے ان تأتینی فانت مکرم، اگر تو میرے پاس آئے گا فانت مکرم تو تیرا اکرام کیا جائے گا. انت مبتدا مکرم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. تو یہاں دیکھیں ان تأتینی یہ شرط ہے، انت مکرم یہ جزا ہے. تو جزا جملہ اسمیہ ہے، لہذا اس پر شروع میں فا آگی. ان رأیت زیدن فاکرم، اگر تو زید کو دیکھے تو اس کا اکرام کر. تو یہاں اکریم امر کا صیغہ ہے، تو جزا امر کا صیغہ اس لیے شروع میں فا آگی. ان اتاک عمر فلا تہنہ، اگر امر تیرے پاس آئے تو اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کو اہانت نہ کرنا، اس کو ذلیل نہ کرنا. تو فلا تہن، لا تہن یہ نہیں ہے، تو یہ جزا ہے، جزا نہیں ہے، اس لیے اس کے شروع میں کیا آ گئی؟ فا آ گئی. ان اکرمتنی، آخری بات کیا تھی؟ اگر شرط کی جزا دعائیہ کلمہ ہو، اگر تو میرے پاس آئے گا فجزاک اللہ خیرا، تو اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھو جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرا، یہ جملہ دعائیہ ہے یا نہیں ہے؟ دعائیہ جملہ ہے نا، لہٰذا اس کی شروع میں بھی فا آئے گی. فائدہ نمبر 2 کیا ہے؟ جب ماضی دعا کے موقع پر آ جائے، یا اس پر حرف شرط داخل ہو جائے، یا اس میں موصول داخل ہو جائے، تو ماضی مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا. ماضی دعا کے جزاک اللہ، جزا کا جزا کا، ٹھیک ہے، جزا جزا یا، اچھا یہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب کا. اب یہ اس کے شروع، یہ چونکہ دعائیہ جملہ ہے لہٰذا مستقبل کے معنی میں ہو جائے گی ماضی. یا اس پر حرف شرط داخل ہو جائے، جیسے ان ضربتا ضربتو ہم نے پڑھا تھا نا، تو بھی مستقبل کا معنی دے گی. یا اس کے شروع میں الذی اسم موصول وغیرہ میں سے کوئی بھی آ جائے تو بھی ماضی مستقبل کے معنی میں ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی استاد جی. چلیے جی، جزاک اللہ. اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا بیٹھا قبول فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آمین. استاد جی.